بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا دوسرا لیکچر اردو لازمی برائے جماعت ششم کے لیے ہے۔ ہمارے نصاب میں شامل سبق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا۔ یہ سبق نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے۔ لیکچر سننے سے پہلے ایک مرتبہ اس سبق کو غور سے پڑھ لیں اور تمام مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر لیں، اور جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں انہیں بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا۔ بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو سبق کے عنوان کے متعلق وضاحت کر دوں۔ یہاں لفظ ہے ام المومنین۔ ام المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی ماں۔ یہ لفظ کنیت ہے، اور کنیت کسی نسبت سے جو ایک تعلق ظاہر کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ، ایسے نام جو ہیں وہ کنیت کہلاتے ہیں، جیسے ام، ابو، بنتے، ابنے، یہ سب جو ہیں یہ کنیت ہیں۔ تو یہاں پر ام المومنین مطلب مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ کنیت استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ کنیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے کیوں استعمال ہوئی ہے؟ اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ عزیز طلبہ، یہاں میں نے کچھ پوائنٹس تحریر کیے ہیں۔ ہم ان پوائنٹس کے مطابق اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں ایک مرتبہ آپ کو ان کے معنی بتا دوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ سب الفاظ جو ہیں انڈر لائن کیے ہوں تو آپ کو ان کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ معزز عزت کے قابل، بشارت خوشخبری، استقامت ارادے کی مضبوطی، اقارب رشتہ دار، ڈھارس ہمت بڑھانا، صادق سچا، امین امانت دار، رفیق ساتھی یا دوست، اضطراب بے چینی، رنجیدہ اداس، افضل بہترین، عظمت بزرگی یا بڑائی۔ جی، میں نے آپ سے جن پوائنٹس کے بارے میں کہا وہ یہ پوائنٹس ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی امیر ترین خاتون تھی اور عرب کے قبیلے قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد خیل بن اسد مکہ کے دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ لفظ لقب کیا ہے؟ لقب کا مطلب ہے کہ ایسا نام جو کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ تو یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو طاہرہ اور سیدہ، جس کا مطلب ہے پاک، یہ لقب کیوں دیے گئے تھے؟ ان کی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا، چونکہ اس وقت قریش کا معزز پیشہ جو ہے وہ تجارت ہی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال تجارت شام اور یمن بھیجا کرتی تھی۔ وہ چونکہ خاتون تھیں، انہیں اپنے مال تجارت کے لیے ایک دیانتدار شخص کی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، دیانتداری کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تجارتی قافلہ ملک شام لے جانے کی دعوت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور جانے کی دعوت قبول کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر میں روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے معاملات میں سچائی اور دیانتداری سے انہیں انجام دیا، اور میسرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی اور بہت منافع ہوا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارتی قافلے میں یا تجارت کرتے ہوئے اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے آپ کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ میسرہ کے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے الفاظ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں۔ جی طلبہ، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت دیانتداری سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شرافت اور پاکیزگی سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نکاح کی اجازت دے دی، اور اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت نیک بیوی اور اچھی بیوی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے شوہر کی خدمت اور محبت کا حق جس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ دین اسلام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ بچوں، ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت اور وحی کا نزول۔ یہ وہ عرصہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء عبادت کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے اور اکثر وہیں پر قیام فرماتے تھے۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خوابوں کا ذکر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تو وہ فوراً یقین کر لیتی۔ اسی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ غار حراء میں عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بزرگ فرشتے ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتے رہے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں نبی ہونے کی بشارت دی۔ طلبہ، یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے غار حراء سے گھر تشریف لائے، اور آتے ہی آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی بات بہت تسلی اور سکون سے سنی اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہاں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دین اسلام کے لیے خدمات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی تمام دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کفار جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت اور حوصلہ دیتی۔ اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خدیجہ رضی اللہ عنہا مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کی جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالکل طلبہ، یہ وہ زمانہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابتدائی زمانہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور کفار جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کی ہمت بڑھائی، ان کا حوصلہ بڑھایا۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دین اسلام کی خدمات کے صلے میں جنت کی بشارت۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دین اسلام کی خدمات کے صلے میں جنت کی بشارت۔ طلبہ، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کی خواتین میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دین اسلام کے لیے بہت خدمات سر انجام دیں، اس لیے ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں۔ طلبہ، خود غور کریں کہ جس پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے وہ ان کی شخصیت، ان کی عظمت کو کون نہیں مانے گا، اور اسی بات سے ان کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ جب بھی اپنی مشق کریں تو جو پوائنٹس میں نے بھی آپ کو جن کی وضاحت کی ہے، آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہیں، اس کے مطابق آپ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ایک بات اور آپ کو بتا دی جاؤں کہ مختصر سوالات کم از کم آپ نے 2 سطروں میں لکھنے ہیں، اور جو طویل تفصیلاً سوال کے جوابات ہوں گے وہ کم از کم آپ کے 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہونے چاہیے۔ میں یہاں سوالات آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں اور ان کے جوابات بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں، اور یہ سارا کام آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ نوٹ بک آپ سے طلب کی جائے گی، اور میں اسے انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو واپس کروں گی۔ سب سے پہلا سوال ہے، یہ مختصر سوالات ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سوالات کو معروضی سوالات میں بھی کر سکتے ہیں۔ معروضی سوالات آپ اس سے پہلے کی جو آپ کی جماعت ہے آپ اس میں کر بھی چکے ہیں، اپنی کلاس میں کر بھی چکے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں۔ آپ دونوں صورتوں میں اسے کر سکتے ہیں۔ معروضی سوالات میں آپ کو 3 آپشنز دینے پڑیں گے، ایک صحیح آپشن اور 2 ساتھ میں کچھ اور اگر آپ سوال کا جواب تحریر کریں گے تو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سوال کا جواب آپ کا 2 سطروں پر ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا کیا نام تھا؟ میں نے اپنے لیکچر کے دوران آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ آپ کے سامنے بھی یہ تحریر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ لیکچر اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کن القاب سے پکاری جاتی تھیں؟ یہ بھی جواب آپ کے سامنے بھی موجود ہے اور میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، لیکن اس سوال کے ساتھ آپ نے لقب کی ڈیفینیشن جو ہے، تعریف جو ہے وہ ضرور بتانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کا کس طرح خیال رکھتی تھیں؟ جواب لیکچر میں موجود تھا، آپ اس کو خود کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت کا کیا کیا؟ جی بالکل، جواب لیکچر میں ہے، آپ اسی کے مطابق اسے کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کب اسلام لائی؟ یہ بھی یقیناً آپ کو جواب آتا ہوگا۔ اب آتے ہیں تفصیلاً سوالات جو کہ آپ کے 4 سے 5 سطروں پر مشتمل ہوں گے۔
اس میں پہلا سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دیں انہیں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ میں نے ابھی آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ بتایا تھا اپنے لیکچر میں، لیکن میں پھر بھی ایک بار آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی خدمات انجام دیں۔ آپ رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھیں جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور تکلیف پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہو جاتے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی، تسلی دیتی اور یقین دلاتی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بلند مرتبے اور وفاداری کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی بچوں آج کے لیکچر میں اس کا جواب موجود تھا، آپ اسے خود کریں۔ اسلام کی اشاعت میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات پیش آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اس زمن میں رویہ کیا رہا، یہ جواب بھی آپ اسی کے مطابق تحریر کریں گے اپنے لیکچر کے اور کتاب کے مطالعے کے بعد۔ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائے، یہ آپ کا اگلا سوال ہے۔ جملے بنانے ہیں، جملے ان الفاظ کے ہوں گے، معنی کے نہیں، لیکن وہ جملہ اس طرح سے ہو کہ معنی جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہو۔ گرویدہ، حسن سلوک، شفقت، استقلال، بشارت، تبلیغ، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر قواعد کا، گرامر کا کچھ کام ہے۔ اس میں عام، جسے اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں، آپ جماعت پنجم میں ضرور کر چکے ہیں۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، اسی کے مطابق آپ نے یہ سوال کرنا ہے۔ جملے درست کر کے لکھیں۔ میں اور ناصر اسکول سے واپس آیا، میں اور ناصر اسکول سے واپس آیا، یہاں پر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مطلب میں اور ناصر، تو اسکول سے واپس آیا نہیں، اسکول سے واپس آئے۔ کوثر نے اخبار پڑھی، اخبار پڑھی نہیں جاتی، اخبار پڑھا جاتا ہے۔ اختر بہت گھبرایا ہوا تھا، میں نے اس کو تسلی دیا، تسلی مؤنث ہے اس لیے اس کے بعد دیا نہیں، تسلی دی۔ ہم کو آج چھٹی ہے، ہمیں آج چھٹی ہے۔ اسلم نے چائے پیا، اسلم نے چائے پی، یہاں بھی تذکیر و تانیث کے حوالے سے چائے جو ہے وہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سے مترادف الفاظ ہیں، مترادف الفاظ کی تعریف یہ ہے کہ ہم معنی الفاظ، یہاں پر چند الفاظ ہیں، میں آپ کو معنی نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ یہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ رنجیدہ، شرمسار، منافع، صادق، امین، قبل، کول، فعل، بشارت، آپ نے ان کے مترادف لکھنے ہیں۔ یہاں پر آپ کی کتاب میں ایک سرگرمی ایکٹیویٹی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے 5 مشہور و معروف دین اسلام کی جو خواتین ہیں ان کے نام تحریر کرنے ہیں۔ جیسے کہ ایک آپ کا یہ سبق سے ہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اسی طرح سے آپ نے 4 خواتین اور جو ہیں جنہوں نے دین اسلام کی جو مشہور اور معروف خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، آپ ان کے نام جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ جی بچوں، یہ آپ کی مکمل مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اپنا کام وقت پر مکمل کریں گے، اور جب بھی آپ سے طلب کیا جائے گا آپ اسے ہم تک پہنچا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔